BBC نے خاص طور پہ BBC نے آج اس کے اندر اپنی جو خبر ہے اس کے اندر لگایا ہے اچھا وہ کہ BBC بات کرتے ہوئے کئی زائرین داخلہ کا وہ بیان بھی دہراتے رہے کہ محسن نقوی تو کہتے تھے یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں، تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیں بات آپ کو بڑی صاف بات ہے، دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے ایک دفعہ اس نقشے کو دیکھ لیں، یہ نقشہ ہے جو اس پورے روٹ کا ہے، یہ کوئٹہ ہے اور یہ کوئٹہ سے چلتے چلتے آپ تفتان آتے ہیں، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ چاغی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے۔ اچھا آپ تو کوئٹہ میں بڑا یہاں DC عرصہ رہا ہوں، میں یہاں 2 سال DC رہا ہوں، اس سے لے کر پورے کے پورے علاقے کا، اور اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نوشکی ہو گیا اور ایک چاغی، لیکن وہ بنیادی طور پر ابھی بھی ایک ہی سفر ہوتا ہے۔ اس پورے علاقے کے اندر آبادی کی جو ریشو ہے وہ فی کلومیٹر سے زیادہ 4 یا 5 لوگ ہوں گے فی اسکوائر کلومیٹر، اتنی کم ہے، کبا نظر نہیں آتا آپ پورے علاقے کے اندر گھومیں۔ نوشکی تک کسی نہ کسی حد تک آبادی ہے، کوئٹہ سے آگے اس میں یہ بروئی علاقہ ہے نوشکی تک، کسی حد تک وہاں بلوچ بھی ہیں، مثلا مینگل تو بیسیکلی بروئی ہیں، لیکن جمال دینی اور بادینی جو ہے یہ دونوں وہ اس کے بعد آگے ایک بہت بڑی لیک آتی ہے جس کو رنگی ناوڑ کہتے ہیں، اس کے اندر افغانستان سے باقی جگہوں سے پانی جو ہے وہ آتا ہے، وہ بلوچستان کیا پاکستان کا سب سے زیادہ شکار جو ہے اسی علاقے میں۔ اچھا یہ جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آگے کرتے ہیں؟ نہیں وہ باہر والے آگے بتاتا ہوں، یہ لیک کا شکار ہے، مرغابی کا شکار ہے۔ اس سے آگے جا کے پھر دالبندین کا علاقہ آ جاتا ہے جہاں آپ کا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، اور وہاں پر وہ پہاڑ ہیں بہت زیادہ، اور ساتھ ساتھ ریگستان کا علاقہ ہے۔ دالبندین میں آ کے آپ کو تھوڑی سی جگہ پہ ملے گی آپ کو تھوڑی سی آبادی، یا اس سے پہلے پدک ایک جگہ ہے جہاں سے دالبندین کا علاقہ، وہاں آبادی ملے گی۔ وہاں پر وہ آپ نے کیا تھا، اس کے ساتھ جو میدان ہے ریگستان ہے، وہاں پر تلور آتا ہے، اچھا جہاں پر یہ اس کے والد جو تھے محمد بن سلمان کے، سلمان بن عبدالعزیز جو تھے، جو ابھی جس وقت وہ ہیں کنگ، یہ وہاں پر شکار کھیلنے آتے تھے۔ اچھا میں خود وہاں ایک دفعہ ہوتا ہے تھا کہ پہلی دعوت DC کرتا ہے، آپ نے ہوسٹ کیا ہوا؟ میں ہوسٹ بھی کھائی بھی دعوت اچھا بعد میں، تو وہ وہاں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے جا کے تھوڑا سا ریگستان آگے مل جاتا ہے، تو وہ علاقہ الاٹ ہے ان کو UAE والوں کو، اور وہاں شیخ خلیفہ بن زید وہ لوگ آتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ریگستان لمبا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو رائٹ کے اوپر افغانستان چلتا ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ آگے نوکنڈی کا علاقہ آتا ہے، وہاں آپ کے ریکوڈک آ جاتا ہے، اور ریکوڈک کا بہت بڑا میدان ہے جہاں پر اس کے ساتھ آئرن اور آ جاتی ہے پہلی بھی، اور اینڈ پہ وہ علاقہ جو ہے وہ تفتان پہ، جو میں نے آپ کو بتایا تفتان، اس کونے پہ تفتان، اس تفتان سے بالکل اوپر کو 35 کلومیٹر اوپر جو ہے پہاڑ ہے، اس کے اندر سندک کا علاقہ ہے، اور یہ جو کونا نظر آ رہا ہے رباط کا، یہاں پر افغانستان اور ایران اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس پورے علاقے کے اندر آپ کی منرلس ہیں، اچھا اکثر منرل آپ کی گرنائٹ یہاں پر ہے، آپ کا ماربل یہاں پر ہے، آپ کا آئرن اور یہاں پر ہے، آپ کا کاپر گولڈ کی مائن ساری اسی علاقے کے اندر، اور اس علاقے کی منرلس کے آپ باقاعدہ آپ سودا کر چکے ہیں کہ ہم آپ اس کو آپ ایکسٹریکٹ کرنے دیں گے۔ یہ منرل کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو نیچے سے لے کے آئیں اور یہاں سے آپ گوادر کی طرف لے آئیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ واپس الٹے بانس بریلی کا کوئٹہ لے آئیں، پھر کراچی لے آئیں، وہ کراچی کی RCD ہے۔ یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے سے ہمیشہ زائرین گزرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس کی یہ ہے کہ 4,500 بسیں سال کی جاتی ہیں، اور 2.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں زائرین۔ یہ زائرین 2 جگہ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ جاتے ہیں تو آپ انٹر ہوتے ہیں زاہدان میں، زاہدان سے پھر اوپر کیسپین کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جو کہ مشہد لے کے جاتا ہے۔ اچھا، مشہد میں امام رضا کا مزار ہے، ٹھیک ہے۔ امام رضا جو ہیں ان کے بعد ایران کے اندر سب سے مقدس ترین مزار جو ہے، یہ میں 7ویں امام سے یا 8ویں امام سے اہل تشیع کے، تو وہ وہاں پر مزار ہے، وہاں جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں پر باقاعدہ حاضری دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کم جاتے ہیں، کم ایک سینٹر ہے، وہاں امام رضا کی ہمشیرہ کا مزار ہے، اچھا، بی بی معصومہ کا مزار ہے، وہاں پر یہ جاتے ہیں، اور یہ بڑے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور جب سے مطلب ایران پاک صدیوں سے میں کئی سالوں سے جا رہے ہیں۔ صدام کے زمانے میں عراق بند تھا تو عراق نہیں جاتے تھے، کسی حد تک چلے جاتے تھے، اب تو گزشتہ کافی عرصے سے ایک پورا ایک راستہ بن گیا ہوا ہے زیارات کا، مشہد جاتے ہیں، پھر عراق جاتے ہیں، عراق سے جا کے پھر آگے شام جاتے تھے۔ صدام کے زمانے میں ایران عراق وار کی وجہ سے صدام نے
ان کو نہیں الاؤ کرتا، اچھا، اینٹی ٹھیک۔ شیعہ اس کا تھا، اس کا سٹینس تھا. ٹھیک ہے۔ تو سیریا بھی جاتے ہیں، وہاں حضرت سیدہ زینب کا مزار ہے، وہاں پر جاتے ہیں. سیریا میں اب نہیں جا رہے تھے، بہت زیادہ وار شروع ہوئی تھی، پھر اب ٹھیک ہو گیا تھا. پھر اسی یہ جو اس میں ہے، یہ سب سے بڑی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس وقت اہل تشیع کی پوری دنیا کے اندر، وہ ہے اربعین کی. اچھا، اربعین کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ حضرت علی جو تھے، نجف اشرف ان کا مزار ہے، وہاں سے پرسہ دینے کے لیے کربلا آئے تھے، اور وہ کوئی 80 کلومیٹر کے قریب وہ راستہ، 50 میل کا، وہ پیدل آتے ہیں. اچھا، اور اس میں راستے میں بڑا رونق ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ ایک پیدل چلتے، پتہ کہ 3 یا 4 دن کا وہ لگتا ہے، بہت لگتا ہے. ایک تو کربلا کا ہوتا ہے وہاں پر، وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے، وہ تو ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے 10 محرم کی. دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ یہ جاتے تھے، گورنمنٹ سیکورٹی دے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہزاروں کہ جب شیعہ اینٹی شیعہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا، ہزاروں کو مارنا شروع کیا ہوا تھا. جی جی، وہ بڑے خوفناک، بسیں روک کے دوسروں کو لوگ کے مارتے تھے، اتار کے آئیڈینٹی کر کے مارا. اور زیادہ تر ہزارے ہوتے تھے. اور ہزاروں کے بارے میں صرف ان کو یہ کہنا کہ صرف شیعہ کر کے مارے جاتے تھے، یہ بڑی غلط بات ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں کا کانفلکٹ جو تھا افغانستان سے ٹریول ہو کے آیا تھا. افغانستان میں یہ ہزارے جو تھے یہ امریکہ کے ساتھ تھے، احمد شاہ مسعود کے ساتھ تھے. تو وہاں لڑتے تھے، لڑ کے یہاں پہ کوئٹہ آ جاتے تھے، اور لڑائی ہوتی تھی. کوئٹہ میں ہزارے جو تھے، جب میں گیا ہوں 1980 میں، تو ہزارے اتنے چھوٹے سے تھے، صرف اوپر نہ ان کا علاقہ تھا، مری آباد کا علاقہ، وہاں پر جو تھے آباد ہو گئے تھے. پھر آہستہ سے افغانستان سے جب آنے شروع ہوئے تو انہوں نے بروری کا بلوچوں کا علاقہ خریدنا شروع کیا، اور وہاں جا کے اور یہ سمجھتے. گورنر موسیٰ نے میری بات ہوئی ایک دفعہ، میں اسی کوئٹہ تھا، میں نے کہا نہ ان کو آپ بات کرو. کہتا نہیں کوئی مسئلہ. اچانک اس نے بات کر دی کہ دونوں طرف پہاڑ کے جب ہزارے ہو جائیں گے تو کوئٹہ ان کو ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ محنتی لوگ ہیں تو محنتی لوگ. تو بیسکلی ڈیزائن یہ تھا، لیکن وہ بہت خوفناک ان کے ہوئے، وہ بہت حد تک سبسائڈ ہو گیا تھا معاملہ. اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے لاشیں رکھی تھیں، اسلم رسانی والا جب مشہور واقعہ ہوا تھا، تو ان میں سے 4 لاشیں دفن کرنے کے لیے افغانستان لے کے گئے تھے. اب دیکھیں اس کے اوپر ایک تو پوری شیعہ کمیونٹی آپ کی پاکستان کی، آپ یہ علامہ ناصر عباس صاحب کا سنیں ذرا، انہوں نے کتنے غصے کے اندر یہ بات کی ہے، اور خاص طور پہ ان کو اہل رسول ہونے کا وہ بھی یاد کرایا. تو یہ ذرا سن لیجیے گا. وزیر داخلہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جہاں سے آیا پاکستان کے عوام کو پتا ہے، اس لیے تو سادات کی عزت پر بٹا لگایا ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے، واقعی افسوس ہوتا ہے. ہمیں توقع نہیں تھی کہ محسن نقوی صاحب، سید صاحب اس طرح کے کام کریں گے، جس سے ان کے آباء و اجداد ہیں، اہل بیت ہے، رسول خدا کے بیٹی ہے، مولا علی ہیں. یہ کم از کم اس کو اپنی نسبت کے حیا کرنا چاہیے تھا. لیکن ذہن میں رکھ لیں کہ جب انسان ظالم بنتا ہے نا تو وہ سلسلہ اور نسبت بھی کٹ جاتی ہے، پھر وہ رہ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر نبی کا بھی بیٹا ہونا تو اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 25 لاکھ روپے میں ایک بس پڑتی ہے، 60,000 روپے فی پرمٹ ہم دیتے ہیں، اس کے پرمٹ دیتے ہیں اس کو. 400 سے 400 بسوں کا شیڈول جاری ہو چکا. وہ کہتا ہے عراق میں جو ہوٹل ہیں اور ایران میں جو ہوٹل ہیں وہ ہمیں کرایہ واپس نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے. آپ ان کو چلو اس دفعہ آپ نے بھائی اس میں ایک چیز ایئر لفٹ کر بھی کیا کہ بلوچستان سے جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کے اندر بھی وہ جو یہ سارا انتظامات ہو رہے ہیں تو اس کی اکانومی پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. نہیں امپیکٹ دیکھیں، بس اصل یہ ہے کہ پہلے بسیں تو ایک زمانے میں وہیں سے جاتی تھی، یہاں سے جاتے تھے لوگ، کوئٹہ سے جاتی تھیں، کوئٹہ سے آگے وہ لے کے جاتے تھے. سدا بہار کی بسیں، بڑی لڑائی ہوئی تھی ایک دفعہ. ٹرمینل جو تھا وہ کہتے کہ جی پنجاب سے بسیں ہم لے کے ہم نے نہیں جانے دیا. تو روز کہتے کہ ہمارا تو آمدنی یہی ہے. اب میرے خیال لاہور سے وہ بنا کے کٹھی اور اس کو سیکورٹی دی جاتی. سر جو زیادہ تر طبقہ ہے زائرین کا وہ ایئر پلین کے ٹکٹس نہیں افورڈ کر سکتے. وہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 7 اس وقت یہ تقریباً اس کی جو ہے پیکج جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ تقریباً 17,50,000 روپے کا سال کا پیکج تمام افراد کے ویزے آ چکے. ایک بندے نے ان کو بتایا، وہ کہتا یہ ہے کہ سڑک پر جانے میں 1.5 لاکھ سے 1,70,000 خرچ آتے ہیں، جبکہ اس سے 4 لاکھ روپے خرچ. 4 لاکھ روپے. یہ ایشو بہت چھوٹا سا ہے کہ جانا ہے آنا ہے. ظاہر بات صدام حسین جب تھا تو نہیں جاتے تھے نا، جب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے تو نہیں جاتے تھے نا، خمینی کے شروع کے حصے کے اندر نہیں جاتے تھے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جو جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نہیں چلے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہاں آپ سیکورٹی دینے کے قابل نہیں رہ گئے.